قرآن مجید میں ایک تیسری بات بھی اللہ عز و جلال نے سمجھائی ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. بلکہ اس حوالے جب مشورہ کیا کہ میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے کہ تم سیدھی ہوتی ہو کہ نہیں ہوتی کہ ہم آئیں، یا تو مان لو اللہ ذو جلال کی بات کو، نہیں تو میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا لا قبل لهم بها، نظر جائے گی وہاں لشکر ہوگے اور جتنے عزت والے لوگ ہیں وہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے. تو یہاں فساد کا معنی کیا ہے کہ انتہائی قسم کا بگاڑ اور ہلاکت ہو جائے گی، کچھ بچے گا نہیں. اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، سیدنا سلیمان کو تحفہ بھجواتے ہیں. فناظرۃ، میں دیکھتی ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے. تحفہ بھجوایا، یہ حق و باطل کی نشانی ہے. چند ٹکوں پہ بکنے والے جو ہیں دنیا میں کوئی نظام نہیں بناتے. نظام ہمیشہ بنانے والے وہ عالی فکر کے مالک ہوتے ہیں جو پیسہ تو دور کی بات ہے، جن کا تو بازو کٹا ہوتا ہے وہ اس کو بھی پاؤں تلے دبا کے کہتے ہیں میرے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے، باقی دیکھیں گے جنت میں جا کے. واپس بھجوایا، سمجھ گئی کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کیسے روڈ بن رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ عز و جلال کے ساتھ جو مخلص ہوتا ہے اللہ اس کا رعب پھر کافر کے دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ عز و جلال انہیں عطائیں بھی وہ کرتا ہے کہ وہ کافر کے نصیبے میں نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو. تو فساد سے دنیا کی ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ فساد معاشرے میں ہوتا کیوں ہے. فساد کا سب سے پہلا جو سبب ہے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرنا، یہ فساد کی وہ جڑ ہے جس سے قومیں نکلتی رہتی ہیں اور فساد جو ہے وہ پھیلتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله. اگر ایک کی بجائے 2 یا 4 یا 6 نعوذ باللہ رب ہوتے تو معاشرے میں کیا ہوتا؟ فساد. ایک کہتا کہ میں نے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں نکلنے دینا، فساد ہو جاتا. اس لیے اللہ نے پوری کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ایک ہی مدبر الکون ہے، وہ ہے اللہ. ہر وقت سال کے اندر سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے. رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب وہ ہے. مشرق سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. رب المشرقین و رب المغربین، سردی اور گرمی میں نکلنے کا وقت اور ہے اور سردی اور گرمی میں غروب ہونے کا وقت اور ہے، جگہ بھی اور ہے. رب المشارق والمغارب، 360 دن جو تم نے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ عز و جلال نے جو دینی سلسلے بنائے ہیں، یہ 356 یا 55 دن ہیں. ہر روز نئے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہر روز نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے سورج. اور صحیح مسلم کی روایت ہے سورج غروب ہونے کے بعد یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ دوبارہ طلوع ہو جاؤ. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے جہاں غروب ہوئے وہاں سے آئے طلوع ہو، قیامت قائم ہو جائے. آپ بھی سوچ رہے ہیں، مومن کہتا ہے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سچ ہے. کافر ہے، ان کا کام ہی اٹکل پچو لگانا ہے. عیسیٰ غوث کہتا ہے کہ تیسرے آسمان تک جا سکتا ہے. اس احمق کو کیا پتا کہ
آسمان کیا ہے. جو رب کو نہیں مانتا اس کو اللہ کی کبریائی کی دلیلوں سے کیا واقفیت. نیوٹن کہتا ہے چوتھے آسمان تک جا سکتا ہے. جس کو آسمان کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کیا اٹکل بچوں لگا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو دین سکھایا اور جو دقائق سمجھائے، جو ڈیپتھ سمجھائی، وہ اصل بنیاد ہے، وہ میت ہے جس پہ ہر بات کو تولا جائے گا، سمجھا جائے گا، پرکھا جائے گا. یہ بناوٹی بات جو آج تک آسمان پہ گیا نہیں اس کو فاصلے کا کیا پتہ ہے. جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آسمان بنا کیسے ہے، اس آسمان کو بنے کب سے بنا ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. ہر ایک چیز عدل کے ساتھ چل رہی ہے جس کا نظام اللہ ذوالجلال کے پاس ہے. نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے، نہ ستارے سورج چاند سے ٹکراتے ہیں. یہ سارے کا سارا نظام ایک اللہ کے پاس ہے. توحید جب انسان چھوڑتا ہے، یاد رکھیے گا وہ معاشرہ جس میں شرک زیادہ ہے وہاں فساد زیادہ ہے. وہ فساد انفرادی ہو، اجتماعی ہو، توحید نہیں شرک ہے. بیوی کہیں ہے قبر پہ کچھ چاٹ رہی ہے، مرد کہیں جا کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیٹا بیٹی لینے کے لیے کچھ کر رہا ہے. اگر ایک اللہ کو ماننے والے ہوں تو گھر میں ہوں، عبادت کر رہے ہوں، اذکار کر رہے ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں، گھر بھی بارونق ہو، جھولیاں بھی بارونق ہوں، اور اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کی برکھا بھی برسے. شرک یہ بنیادی فساد کی جڑ ہے. اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، 315 رسول، باقی سب انبیاء. سب نے سب سے پہلی دعوت جو دی ہے بگاڑ سے بچانے کی دعوت دی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. دو ہی پیغام دیے ہیں، عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت شیطان سے تم نے بچنا.